ذی الحجہ کا ماہ مبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اس ماہ مقدس میں کئی یادیں ساری دنیا میں منائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یاد حج کی منائی جاتی ہے کہ ساری دنیا سے مسلمان مرد و عورت اللہ کے پاک گھر کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری عظیم ترین یاد 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ان 3 دنوں میں عظیم ترین قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے بارگاہ میں پیش کی، اس کی یاد منائی جاتی ہے، اور ساری دنیا سے مسلمان مرد و عورت اپنی اپنی قربانیاں رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری ایک عظیم ترین یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور وہ ہے شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھوں کا ذکر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جو تیسری یاد میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، آج اسی عظیم ترین یاد کو آج دہرائیں گے، اور آج اسی حوالے سے کچھ عرض و معروض ہمارے درمیان ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ نے بڑی فراخی سے اور بڑی وسعت کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی صورت میں عظیم ترین افراد کی جماعت عطا فرمائی، اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی رسول اپنی ذات میں ایک عظیم ترین شخصیت کے حامل ہیں۔ خواہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض جتنے بھی اللہ کے نبی کو اللہ کریم نے اصحاب عطا فرمائے اور صحابہ عطا فرمائے، یہ تمام کے تمام اپنی ذاتوں میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمام کے تمام اپنی شخصیتوں میں مکمل ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کو دوسروں پر فضیلت دی جائے، اور انہیں فضیلت دی گئی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے نبی کی بارگاہ سے۔ صحابہ کرام کے درمیان اتفاق رائے سے ان کو فضیلت دی گئی، اور دوسرے کئیوں سے ان کو افضل بتایا گیا، اس کو برقرار رکھا گیا۔ ان افضل ترین صحابہ میں جو 4 سر فہرست ہیں ترتیب وار، یہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، جو ترتیب اہل سنت کے نزدیک ہے، اس اعتبار سے یہ چاروں بالترتیب تمام صحابہ میں سب سے افضل اور فائق و برتر اور ترجیح یافتہ۔ ان میں سے جو تیسرے نمبر کے خلیفہ راشد ہیں، جن کے حوالے سے آج عرض و معروض کا سلسلہ ہونا ہے توفیق خدا سے، وہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، 4 خلفائے راشدین میں سے تیسرے۔
سر فہرست خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر خلیفہ راشد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، اپنی مثال آپ۔ اور تیسرے نمبر پر خلیفہ راشد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ اور چوتھے نمبر پر تمام صحابہ میں افضل ترین صحابی، ساری دنیا کے اہل سنت کے مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ راشد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ یہ چار بالترتیب خلفائے راشدین مسلمانوں کے، اسی ترتیب سے ان کی افضلیت بھی ہے، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے۔ آج گفتگو خلیفہ راشد اور خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان ذو النورین، عثمان غنی، شہید مظلوم، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد مکرم اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد علیہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک حوالے سے جانی جانے والی شخصیت نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایک حوالہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا کوئی ایک حوالہ ہوتا ہے کہ باقی سب کچھ تو نارمل ہے، لیکن ان کا ایک حوالہ بڑا مضبوط ہے، وہ یہ کہ یہ بڑے تعلیم یافتہ انسان ہے، ہی از اے ویل ایجوکیٹڈ پرسن۔ باقی اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، شعور اور بیدار مغزی کیا ہے، یہ ساری باتیں اس قابل نہیں ہے کہ حوالہ بن سکے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ بندہ علمی اعتبار سے بڑا تفوق اور بڑی ترجیح رکھتا ہے۔ تو کئیوں کی زندگیوں میں محض ایک دو حوالے ہوتے ہیں اور باقی زندگی کے سارے شعبے خالی ہوتے ہیں۔ کوئی ایک حوالہ اس کی زندگی کا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شخص بڑا خوبصورت اور وجیح ہے، علاوہ اس کے شخصیت کے اندر کوئی علمی لیاقت، کوئی کردار، کوئی اخلاق، کوئی بلند کرداری، کوئی بلند فہمی، یہ سارے حوالے وہاں پر بڑے کمزور ہوتے ہیں، بلکہ حوالہ ہی نہیں بنتا۔ تو کئی لوگ آپ کو ملیں گے، کروڑ ہاں کروڑ لوگ، جن کی زندگیوں کے کوئی ایک یا دو حوالے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں۔ یا تو وجاہت ہے اس کے اندر، وجیح ہے، تو باقی چیزیں نہیں ہیں، باقی چیزیں حوالہ نہیں بن سکتی کہ یہ اس حوالے سے بڑا مضبوط آدمی ہے، کردار کے حوالے سے بڑا مضبوط آدمی۔ کروڑ ہاں لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان میں علمی لیاقت ہوگی، دوسری لیاقتیں ان کے اندر نہیں ہوں گی، کنجوس ہوں گے، شوم ہوں گے، بخیل ہوں گے، کردار نہیں ہوگا، ایتھکس نہیں ہوں گے، اخلاقیات نہیں ہوں گے، ادب آداب اور تہذیب اور ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے، دل کا غنا نہیں ہوگا، ہاتھ کا کھلا نہیں ہوگا، زبان کا سچا نہیں ہوگا، ایفائے عہد نہیں جانتا ہوگا، صداقت لسانی نہیں جانتا ہوگا، کردار کی بلندی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی کمزور ہوں گی۔ لیکن میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، جن کا نام عثمان ہے، جن کو اتنی فضیلتیں حاصل ہیں کہ چند اشخاص کے علاوہ کوئی ان کے لیول کا نہیں ہے حضور کے صحابہ میں، اور صحابہ کے بعد تو ہے ہی کوئی نہیں، چند افراد کے علاوہ کوئی ان کے لیول کا نہیں۔ وہ چند وہی ہیں جو
علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر. باقی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول کا کوئی ملتا نہیں. ان کی زندگی مبارک کے اتنے حوالے ہیں، جس حوالے سے دیکھیں ہی از اے پرفیکٹ مین، پرفیکٹ مین. جس حوالے سے دیکھیں ان کے اندر خصوصیات کی ایک طویل فہرست ہے. مثلاً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا لازمی جز بلکہ اصل ایمان ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. اس حوالے سے عثمان غنی کی شخصیت کیا ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی عثمان غنی کوئی حوالہ ہے ان کی زندگی کا؟ کوئی مضبوط حوالہ ہے ان کی زندگی کا کہ عشق رسول میں بھی یہ مثال تھے، عشق رسول میں یہ خود اپنی ذات میں ایک حوالہ تھے، عشق رسول میں یہ اپنی ذات میں خود ایک علامت تھے، سمبل تھے. تو کئی حوالے ان کی زندگی میں عشق رسول کے حوالے سے ملتے ہیں. مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دعوت پیش کی. محبت کا یہ انداز دیکھیں بڑا کم ملتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دعوت پیش کی، حضور نے ان کی دعوت قبول فرمائی. اب حضور کو ریسیو کرنے کے لیے یہ خود مصطفیٰ کے قدموں میں آئے اور حضور کے ساتھ ساتھ اپنے غریب خانے تک حضور کو لے جانے لگے. بڑے خوش تھے. اور جب حضور ان کے گھر کی طرف اپنی قیام گاہ سے حضور اٹھے اور ان کے گھر تک چلنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایک مبارک قدم کو گننے لگے. 1 2 3 4 5 6 یوں گننے لگے. جب یہ حضور کے اٹھنے والے قدموں کو گننے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، عثمان تم میرے قدم گن رہے ہو، آخر اس قدم کے گننے کا سبب کیا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر میرے غریب خانے تک تشریف لائیں، میں آپ کے ہر قدم پر ایک ایک غلام اللہ کے نام پر آزاد کر دوں. کیا محبت ہے! جو قدم آپ کے بنیں گے اور جتنے قدموں سے آپ میرے غریب خانے تک پہنچیں گے اللہ کے نبی، آپ کے ہر اٹھنے والے قدم پر عثمان چاہتا ہے کہ ایک ایک غلام اللہ کے نام پر آزاد کرتا چلا جائے، اور جتنے قدم اللہ کے نبی اٹھا کر عثمان غنی کے گھر تک پہنچے اتنے غلام اسی وقت عثمان غنی نے اللہ کے نام پر آزاد فرما دیے. یہ عشق نبی اور محبت نبی کا ایک خوبصورت نمونہ اور ایک خوبصورت حوالہ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت. مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل کام. ہمارے یہاں لوگ مثال دیتے ہیں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. چمڑی مانا یہ کھال کوئی کھینچ لے، لیکن دمڑی جو پیسے ہیں وہ نہ جائے، وہ کوئی نہ لے، میرے پیسے محفوظ رہیں. مال کو انسان سینے میں بسا کے رکھتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم لوگوں کو مال کی کثرت نے اور طلب کثرت نے. اللہ قرآن نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی طلب کثرت نے، زیادہ مال جمع کرنے کے شوق نے تمہیں ہلاک و تباہ و برباد کر دیا. تم کہیں کے نہیں رہے، تمہیں خدا بھی بھول گئے، تمہیں خدا بھی یاد نہیں رہا. نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، اس میں جو فرض زکوٰۃ بنتی تھی وہ بھی گئی. اتنا تم مال کے پیچھے پڑے کہ تباہ ہو گئے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھے اور تم قبر تک پہنچ گئے. تو مال انسان سینے کے اندر اس کو جما کے رکھتا ہے. اللہ کریم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس نے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھا اور بار بار اس کو گنتا ہے.
بار بار گنتا ہے اور جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتا. تو مال سے تو محبت ہوتی نیچرلی، فزیکلی، فطری طور پہ اور طبعی طور پہ. تو مال کا خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن خدا کے دین سے محبت اور نبی کے فرمان سے کتنی محبت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس کو لوگ سینے میں بسا کے رکھتے ہیں، جس کی مذمت میں اللہ کریم نے دسیوں آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں. عثمان غنی اس مال کو اللہ کے نبی کے سامنے کیا حیثیت دیتے ہیں سنیے. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری مسجد اب نمازیوں سے بھر گئی ہے تو چھوٹی پڑ رہی ہے، لہذا جو برابر والا گھر ہے اسے خرید لیا جائے یا وہ خود دے دے اور ہم اپنی مسجد کو بڑی کر دیں تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، آسانی. برابر میں صحابی کا گھر تھا، اللہ کے نبی اس نیک کام کے لیے خود گئے. جیسے آج مسجدوں کے لیے امام اور مؤذن اور خادم اور کمیٹی والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ جانا اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضور خود گئے. اس بندے سے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اپنا یہ مکان اس وعدے پر کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اس وعدے پر تو اپنا مکان ہمیں دینے کے لیے راضی ہے کہ اس مکان کو چھوڑنے کے بدلے میں ضمانت لیتا ہوں کہ جنت میں محل تجھے اللہ سے دلوا کر دوں گا. بغیر پیسے لیے چھوڑنے پہ راضی ہے، اس لیے کہ بھی اتنے اسباب اور اتنے پیسے اور مال ہمارے پاس ہیں نہیں. اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا فرمان میرے سر آنکھوں پر، لیکن یا رسول اللہ میری حیثیت بڑی کمزور ہے، میں کہاں جاؤں گا اپنے بچوں کو لے کر؟ آپ کا وعدہ مجھے قبول ہے لیکن یا رسول اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بغیر پیسوں کے یہ مکان دوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی واپس آ گئے. عثمان غنی اس موقع پر موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. یہ بات ان کی غیر موجودگی میں ہوئی. جب عثمان غنی جہاں گئے تھے وہاں سے واپس پلٹے تو لوگوں سے سنا کہ اللہ کے نبی برابر والے مکان کو اس وعدے پر لینے کے لیے گئے تھے کہ اگر وہ مکان اللہ کے نام پر دے دے گا تو اس کو مسجد میں شامل کر لیا جائے گا، اور اللہ کے نبی اس مکان کے بدلے میں جنت کا وعدہ دے رہے تھے کہ جنت میں محل دلاؤں گا اللہ سے. لیکن وہ شخص جس کا وہ مکان ہے وہ کمزور آدمی ہے، تو اس نے اللہ کے رسول سے بڑی عزت سے بڑے ادب سے معذرت کر لی. عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس نہیں آئے، سیدھے اس بندے کے پاس گئے جس کا وہ مکان تھا اور ارشاد فرمانے لگے کہ کیا تو یہ مکان بیچے گا تاکہ اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق تیرے مکان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے، مسجد بڑی ہو جائے، کیا تو بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں میں بیچنے کے لیے تو تیار ہوں کہ مسجد میں شامل ہو جائے. عثمان غنی نے پوچھا کیا لے گا؟ اس نے جو بھی قیمت بتائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے پیور اپنے مال سے عثمان غنی نے اس جگہ کو خریدا، اس کو پیمنٹ دی، اور پیمنٹ دینے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ برابر کی جگہ اگر مسجد میں شامل ہو جائے تو جو یہ کام کرے گا میں اس کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں. تو اے اللہ کے نبی وہ شخص تو نہ دے سکا اپنی مجبوری کی بنا پر، اگر کوئی شخص اپنے پیسوں سے وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کرنا چاہے اور مسجد نبوی کی توسیع میں اس پیسے کو لگانا چاہے تو آپ نے جو وہ خوشخبری اس کو دی تھی
کیا وہ خوشخبری دوسرے بندے کے لیے بھی ہوگی؟ تو رب کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان جو بھی اللہ کے گھر کی توسیع میں اپنا پیسہ خرچ کرے گا میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں قیامت کے دن اور جنت میں اللہ سے اس کے لیے محل لے کر اس کو دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے پیسوں سے وہ جگہ خرید لی ہے، آپ اس جگہ کو قبول فرمائیں اور مسجد میں اس جگہ کو شامل فرمائیں۔ یہ ایک مشکل بات ہے، پیسے خرچ کرنا وہ ہزاروں میں ہو کہ لاکھوں میں ہو ایک مشکل کام ہے۔ انسان کی محنت سے کمائی ہوئی رقم کہیں لگ جائے مشکل کام ہے۔ جو حلال کمائی اس نے کمائی ہے پسینہ خون بہا کر، اس کو ون شوٹ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، ہزاروں روپے اس نے محنت سے وہ پیسے کمائے اور پیور ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی، پیور ہو، حق حلال کی کمائی ہو اور وہ بندہ ون شاٹ کہیں پہ صرف کر دے، اٹس اے ٹف ڈیوٹی ٹو ڈو، مشکل کام ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی کہ پیسے کو انہوں نے کبھی خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں دی۔ اگر اس حوالے سے عثمان غنی کو دیکھیں ہی واز دی یونیک پرسن، ایک منفرد انسان تھے وہ، اس حوالے سے وہ ایک مضبوط حوالہ تھے وہ کہ عشق رسول کی بات آئے تو وہ اس حوالے سے ایک مثال تھے، سمبل تھے، علامت تھے۔ کہ دوسرا حوالہ لے لیں شخصیت کی وجاہت کا، ایک وجیح شخص انسان کو اچھا لگتا اور اس کی وجاہت ایک بہترین حوالہ ہوتی ہے کہ بڑا وجیح انسان ہے، بہت ہی اچھی پرسنالٹی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری ساخت کے حوالے سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ و سفید رنگت والے تھے، زلفیں تھی حضرت کی، امامہ زیب سر فرماتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، صاف ستھرا بہترین، چہرے پہ مبارک بھری داڑھی تھی اور دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا کوئی بڑا وجیح شخص آ رہا، چہرے پر روب بھی تھا اور رونق بھی تھی، جو شخص دیکھتا دیکھ کر کے مروب بھی ہوتا اور محبت بھی ہو جاتی، چہرے پر ہر وقت ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوتی جو لوگوں کا دل موہ لیتی۔ تو وجاہت کے حوالے سے دیکھیں تو سیدی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وجیح انسان تھے، ایک وجیح، جس کو ہماری زبان میں ہینڈسم کہتے ہیں، ایک وجیح انسان۔ حضرت کے وجود اقدس سے کبھی بو نہیں آئی، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے اور بہترین لباس میں ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس اعتبار سے بھی، ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین حوالہ تھے۔ انسان کی ایک بڑی خوبصورت صفت ہے حیا، جس کا ترجمہ شرم کیا جاتا ہے، شرم، حیا، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا ملکہ جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکے اور اچھائی کے کام پر ابھارے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ غلط کام سے وہ بچے اور اچھے کام کی طرف رغبت کرے، اس لیے کہ غلط کرتا کوئی دیکھے گا تو آر دلائے گا، لہذا حیاءً اور شرمن ایک حیادار آدمی ان کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کی دنیا کی شہنشاہ، انتہائی حیا والے، انتہائی شرم والے، یعنی کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لوز ٹاکنگ نہیں کی۔ یہ بات آج کے دور میں زیادہ سمجھنے کی، کبھی بھی لوز ٹاکنگ نہیں کی۔
کبھی بھی کوئی ایسا لفظ یا ایسا جملہ جو بازاری جملہ ہو اور بازاری لفظ ہو جس کو سلینگ لینگویج کہتے ہیں، کبھی بھی استعمال نہیں۔ انہیں کیا چیز بری لگ رہی ہے ان کا چہرہ بتا دیا کرتا تھا۔ عثمان غنی کے چہرے پر اگر کوئی بری بات کرتا تو ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو جاتے۔ ہمیشہ نظر جھکا کے بات کرتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حیا سے، انتہائی حیا والے۔ کبھی بھی ان کو کسی نے ایسے لباس میں نہیں دیکھا جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہوں کہ حیا کے خلاف کوئی لباس ہو، کبھی نہیں دیکھا عثمان غنی رضی اللہ۔ حتیٰ کہ حضور بھی ان کا بڑا لحاظ فرماتے، بہت زیادہ۔ چنانچہ حدیث پاک کے سنیے اور حدیثوں سے حضرت کی شان سنیے کہ اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ تو جواب آیا میں ابو بکر۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے، اور کائنات میں کوئی بھی اللہ کے نبی سے زیادہ شرم و حیا والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی لیٹے تھے تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی اسی حالت میں، لیٹی ہوئی حالت میں، کہ آ جائیں۔ وہ آ گئے، بیٹھے، باتیں ہوتی رہی۔ حضور اپنی کیفیت میں جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ تو جواب آیا میں عمر۔ اللہ کے نبی اسی کیفیت میں تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آ جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے، اللہ کے نبی اسی حالت میں۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، ابھی 3 مقدس آدمی، 3 مقدس انسان اور چوتھی اماں عائشہ صدیقہ پردے میں۔ اس حجرہ عائشہ صدیقہ میں اتنے خوبصورت لوگ جمع ہیں۔ حضرت عائشہ پردے میں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم۔ تیسری بار دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا میں عثمان، میں عثمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ان دونوں کے آنے پر تو جیسے لیٹے تھے حضور ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن جب تیسرے بندے نے کہا میں عثمان تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا آ جاؤ۔ اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اضافی حضور نے اہتمام فرمایا اور مزید اپنی قمیض وغیرہ مزید اضافی طور پر اللہ کے نبی نے مزید درست فرمایا۔ پھر اجازت دی آ جائیں۔ عثمان غنی آ گئے، بیٹھے، یہ عظیم ترین ہستیاں بیٹھی، گفتگو ہوتی رہی، پھر سب چلے گئے، صرف اماں عائشہ رہ گئی اور حضور نبی پاک رہ گئے۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ فرمایا ضرور۔ عرض کی میرے باپ ابو بکر آئے، آپ جس کیفیت میں لیٹے تھے لیٹے رہے۔ عمر آئے، آپ جس کیفیت میں لیٹے تھے لیٹے رہے، آپ نے کوئی خصوصی اہتمام نہیں فرمایا۔ لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے مزید اپنے کپڑوں کو درست کیا اور پھر عثمان کو اجازت دی کہ آ جاؤ، اور وہ آئے اور پھر گفتگو چلی، پھر سب چلے گئے۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں عثمان کے لیے جو آپ نے اضافی کیا یہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضور کے الفاظ ہیں، حضور کے الفاظ، عائشہ کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ اگر میں اسی کیفیت میں رہتا جیسے میں تھا
لیٹا ہوا تھا ابو بکر آئے، لیٹا ہوا تھا عمر آئے، اگر میں اسی کیفیت میں رہتا تو عثمان بہت حیا کرنے والے ہیں، بہت حیا کرنے والے، اگر میں اسی کیفیت میں رہتا تو عثمان اپنی حیا کی وجہ سے مجھ سے اپنی بات کر نہ پاتے اور پھر واپس چلے جاتے، لہذا عثمان سے میں نے حیان یہ اضافی اقدام کیا، اور اے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان سے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، حضور کچھ ایسی کیفیت میں نہیں تھے جو ناجائز کیفیت ہو، جو ہو نہیں سکتا، کائنات میں حضور سے زیادہ حیا والا اور شرم والا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور اس وقت کوئی بھی ایسی کیفیت میں نہیں تھے جو خلاف شرع ہو، حضور تو خود شارع ہیں، حضور تو خود شریعت کو بیان فرمانے والے، کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن حضور نے اضافی اہتمام فرمایا عثمان غنی کے لیے، ابو بکر اس کیفیت میں آ گئے جس کیفیت میں اللہ کے نبی تھے، اور وہ کیفیت اللہ کے نبی کی بالکل درست تھی۔ عمر آ گئے اس کیفیت میں بلا دیے گئے جس کیفیت میں اللہ کے نبی تھے، لیکن عثمان جب آئے تو اللہ کے نبی نے اہتمام خاص فرمایا، اٹھ کے بیٹھے، مزید اپنے لباس کو اور اچھا کیا، درست کیا، اور پھر فرمایا کہ عثمان آ جاؤ، اور پھر عثمان غنی بیٹھے، گفتگو ہوئی، اور پھر گئے تو اللہ کے نبی سے پوچھنے پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ حیا کی دنیا کے شہنشاہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ حوالہ ان کی زندگی کا بڑا مضبوط حوالہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حیا اور ایمان، حیا اور ایمان، حیا اور ایمان۔ فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہنے والی چیز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی رخصت ہو جائے تو دوسری چیز خود بخود رخصت ہو جائے گی۔ جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں، اور جس میں حیا نہیں تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان بھی رخصت نہ ہو جائے۔ حیا اور ایمان اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں جوڑی کی صورت میں ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ۔ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے یونیک تھے۔ ایک موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے، اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھے تو اچانک ہوا چلی، تو ہوا چلنے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو گلا، تو ہوا چلی تو ایک پلو ہٹ گیا، یا چادر تھی تو چادر ہٹ گئی، جس سے عثمان غنی کا صرف سینہ نظر آیا، سینہ۔ آج تو لوگ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنے کھول کر دنیا میں گھومتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ سینہ اگر کسی کا کھلتا ہے، وہ تو حج کے موقع پر بھی سینہ کھلتا، دو چادر ڈالتے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سینہ کھل جاتا۔ یہ شرمگاہ میں مرد کا یہ حصہ شرمگاہ میں داخل نہیں ہے۔ مرد کی شرمگاہ ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ پوری شرمگاہ ہے۔ مرد کا یہ حصہ نہیں کھلنا چاہیے، لیکن لوگ چڈے پہن کے وہ گھومتے ہیں ہر طرف اور نمائش کرتے ہیں اپنی رانوں کی، اپنی رانوں کی۔ حرام ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا، حرام فرمایا اللہ رسول۔ سینہ تو شرمگاہ میں داخل نہیں ہے، لیکن شرم دیکھیے حضرت عثمان غنی کی، شرم دیکھیے۔
کتنی شرم اور حیا. صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے. ہوا چلی تو چادر تھی یا قمیص تھی، کسی طرح بھی یہ سینہ کھل گیا، سینہ. تو عثمان غنی نے جلدی سے اپنا سینہ چھپایا تو اتنے میں اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضور مسکرائے. صحابہ نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ مسکرائیں، ہمیشہ مسکرائیں. لیکن یا رسول اللہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسکرائے، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن آپ کا ابھی مسکرانا کس وجہ سے؟ سبحان اللہ العظیم. کیا شرم ہے عثمان غنی کی. اللہ ان کی حیا کے صدقے اس پوری امت کو حیا عطا فرمائے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سبوں. حضور کیوں مسکرائے؟ نبی نے ارشاد فرمایا عثمان میرے سامنے تھے، فرشتے بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے. اچانک جو ہوا چلی تو عثمان کے سینے سے کپڑا ہٹا، تو عثمان کی شرم کی وجہ سے جو فرشتے عثمان کو دیکھ رہے تھے، جیسی ہوا چلی اور سینے سے عثمان کے کپڑا ہٹا تو فرشتے عثمان کی شرم کی وجہ سے اس مجلس سے چلے گئے کہ کہیں عثمان شرمندہ نہ ہو جائے. ہے میں اس سے کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. اے عائشہ، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سینے سے کپڑا ہٹا، حالانکہ وہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن شرم. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے اگر کوئی بنیان پہن کر باہر آتا ہے تو کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس اجازت کے باوجود شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بنیان پہن کر نہیں آتے. اگر کوئی نیچے کا پورا حصہ سطر میں رکھے اور اوپر کا حصہ کھلا ہو، کوئی مرد اور مردوں کے سامنے ایسے آ جائے تو ناجائز نہیں، حرام نہیں. لیکن پھر بھی آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ اس طرح اوپر کا بدن کھلا ہو تو وہ کسی کے آگے آنے سے شرماتے ہیں کہ نہیں یار اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس انداز سے کسی کے سامنے جایا جائے، بنیان پہن کے کسی کے سامنے جایا جائے، یہ اچھا نہیں لگتا. عثمان غنی انتہا درجے کی شرم والے تھے، انتہا درجے. سینہ کھل جائے وہ بھی ایک ہوا کے جھونکے سے، یہ بھی عثمان غنی کو گوارا نہیں. فوراً اس کو بند کیا اور اتنی دیر میں فرشتے چلے گئے. جب سینہ ڈھانپا تو پھر فرشتے واپس چلے آئے. نبی مسکرائے، پوچھنے پر فرمایا جو عثمان کے سینے سے ہوا کے جھونکے سے وہ اس کا گریبان جو کھلا تو اس کی شرم کی وجہ سے فرشتے مجلس سے چلے گئے، اور جب عثمان نے اپنا سینہ دوبارہ ڈھانپا تو فرشتے دوبارہ عثمان کے پاس واپس چلے آئے. حوالہ عثمان غنی حوالہ، شرم کی دنیا کے حوالہ بہت بڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ میدان قیامت میں اس کا حساب نہ لے؟ اور بنا حساب اللہ کریم جل شانہ داخل جنت فرمایا ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا ہے ایک اللہ کا بندہ جس سے اللہ حساب نہیں لے گا اور بنا حساب اس کو داخل جنت فرمائے گا. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عثمان ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عثمان اتنی حیا والا ہے اور اتنی شرم والا ہے
کہ اگر اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں کھڑا کر کے سوال کرے گا تو عثمان حیا کی وجہ سے اپنی کیفیت کو بحال نہیں رکھ پائے گا۔ اللہ جانتا ہے میرا عثمان بڑی حیا والا ہے، لہذا اللہ اس کی حیا کا خیال رکھتے ہوئے بنا اپنے سامنے کھڑا کیے اعلان فرمائے گا عثمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حوالہ اتنی حیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی بک بک کرنا، فضول بکنا، لوز ٹاکنگ، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں امپاسبل، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ عثمان غنی نے کبھی شراب کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، کبھی نہیں، کبھی شراب نہیں پی، کبھی نہیں۔ مولا علی نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی نہیں۔ عمر فاروق نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی نہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر جبکہ جاہلیت میں تھے اور نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ شراب انسان کو بے حیا کر دیتی ہے، بے حیا۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی جب آپ جاہلیت میں تھے؟ فرمایا کبھی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں نے شراب پینے والوں کو دیکھا ہے، ان کا قابو اپنے آپ کے اوپر سے ختم ہو جاتا، ان کا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا، انسان اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتا، پھر بک بک کرتا، فضول بکتا ہے، اس کی شرمگاہ اس کے قابو میں نہیں رہتی، جیسا چاہتا ہے گرا پڑا رہتا ہے۔ فرمایا ان وجوہات کی بنا پر عمر نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، حالانکہ بہت دیر بعد مسلمان ہوئے، حضور کے اعلان نبوت کے بہت دیر بعد 40ویں مسلمان ہیں، ایک عرصہ گزر گیا، لیکن جاہلیت میں جبکہ شراب عام پی جاتی تھی عمر فاروق نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ابو بکر صدیق اکبر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، مولا علی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، عثمان غنی نے بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شروع سے حیا والے، شروع سے ہمیشہ۔ عثمان غنی جاہلیت میں بھی ایک اچھے انسان تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو پھر اسلام نے تو ان کو پتہ نہیں کتنے چاند لگا دیے، 4 چاند کیا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے چاند لگا دیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اس حوالے سے بھی عثمان غنی he was a symbol, he was a unique person at that time and now ایک یونیک انسان تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ تیسرا حوالہ عثمان غنی کی شخصیت کا، عبادت۔ عام طور پر وہی شخص عبادت کی طرف آتا ہے، عام طور پر، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اسپیسیفک نہیں ہے، جنرل بات۔ عام طور پر نماز روزے وغیرہ کی طرف غریب آدمی آتا، غریب آدمی۔ اب جس کا کاروبار ہو کروڑوں کا، جس کا کاروبار ہو اربوں کا، وہ بہانہ بناتا یار میں کیا کروں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، پارٹیوں سے میٹنگ چلتی ہے، کبھی امریکہ تو کبھی پاکستان تو کبھی ہندوستان تو کبھی بنگلہ دیش۔ وہ ایک بہانہ بناتا ہے، حالانکہ اس کی یہ بات بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن وہ بہانہ بناتا ہے۔ غریب کے پاس ٹائم ہوتا ہے، عام طور پر غریب آ جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ ایک بہت زیادہ مالدار آدمی، وہ اگر پرٹیکولرلی اور ریگولرلی اگر اپنی پریکٹس میں عبادت کو رکھتا ہے تو ہی واز اے یونیک پرسن۔ کاروبار بھی کر رہا ہے، کروڑ پتی ہے، پورے ایریا میں اس کے مقابلے کا جوڑ کا کوئی نہیں ہے، وہ ایک بزنس آئیکن ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی تمام قسم کی عبادتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے۔ اس کی تجارت، اس کا کاروبار، اس کا لین دین، اس کے پیسے کروڑوں روپے اربوں روپے اس کی عبادت کے معاملے میں خلل انداز نہیں ہو رہے۔
انٹرپٹ نہیں کر رہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ پابندی سے دیکھ رہے ہیں کروڑ پتی آدمی ہے لیکن 5 نمازیں پہلی صف میں آ کے پڑھ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑ پتی آدمی ہے رمضان کے پورے روزے رکھ رہا ہے بلکہ رمضان کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو حج کو بھی جا رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی محفلوں میں بھی بیٹھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں غریبوں کی خبر گیری بھی کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بیواؤں یتیموں مسکینوں کے لیے وہ اپنی طرف سے فنڈ بھی جاری کر رہا ہے اور اس کی خبر گیری بھی کر رہا ہے اور بہت کچھ. یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ یار کیسے جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے کہیں زیادہ مصروفیات کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل شانہ کی تمام قسم کی عبادت انجام دیتے تھے. اس وقت کے لحاظ سے he was a billionaire. کروڑ پتی آدمی تھے اس وقت کے حوالے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس کے تجارتی ایک قافلے میں، یہ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ امیجن کر سکیں کہ جس کے ایک تجارتی قافلے میں 1000 اونٹ گھی، زیتون کے تیل، آٹا، کھجوریں اور دوسری چیزوں سے لدی ہوئی شام سے مدینہ آتی ہوں ایک تجارتی قافلے میں، تو وہ آدمی کتنا بڑا کروڑ پتی ہوگا. ایک تجارتی قافلہ 1000 اونٹ ماں پالان کے، ماں ساز و سامان کے، ان تمام تجارتی سامانوں کے ساتھ ایک تجارتی قافلہ، ایک پھیرا ٹریڈنگ کا، اس کی یہ کیفیت ہے. لیکن جانتے ہیں ان کی عبادت کا حال کیا ہے؟ 5 نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے. 5 نمازیں، کیا فجر اور کیا عشاء، 5 نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے. حضور وصال فرما گئے، 5 نمازیں ابو بکر کے پیچھے. حضرت ابو بکر وصال فرما گئے، 5 نمازیں عمر فاروق کے پیچھے. عمر فاروق انتقال فرما گئے، ساری زندگی 5 نمازیں خود مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے فی سبیل اللہ. 5 نمازیں. قرآن پڑھنے کا حال کیا تھا؟ قرآن پڑھنے کا حال یہ تھا کہ جب قرآن پڑھتے بے خود ہو جاتے، گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا. یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک رکعت میں کھڑے کھڑے اللہ کا پورا کلام ختم کر دیتے. ایک رکعت میں پورا کلام الہی 30 پارے ایک رکعت کے. اتنی مصروفیات کے باوجود، کروڑ پتی اس زمانے کے ہونے کے باوجود، پیور کمائی، حلال کی پیور کمائی، خون پسینے کی کمائی، کروڑ پتی اس زمانے کے اعتبار سے. نماز کبھی نہیں چھوٹتی، حتیٰ کہ خود پہ ذمہ داری آئی، خلیفۃ المسلمین بنے، 5 نمازیں امت کو پڑھاتے رہے، خلافت بھی کرتے رہے، تجارت بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے، لوگوں کے کام بھی آتے رہے اور لوگوں کی خبرگیری بھی فرماتے رہے. قرآن نہیں چھوٹا کبھی نہیں. ایک دن تو بڑی بات ہے، ایک پہر بھی 8 پہروں میں سے ایک پہر بھی ان سے قرآن نہیں چھوٹتا. لوگوں کی خبرگیری نہیں چھوٹتی، لوگوں کے مسائل کو سننا اور ان کی دادرسی کرنا یہ ان سے نہیں چھوٹتا. عبادت کی دنیا کے بھی شہنشاہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی. قرآن پڑھنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا عبادت کرنا ہو دوسری، وہ رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں
یا رات کا جاگنا ہو اور رات کی عبادت ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بھی ایک حوالہ تھے، ریاضتوں میں بھی ایک حوالہ تھے۔ ان کی شخصیت اپنی مثال آپ تھی اور آپ ہے آج تک۔ اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اور ایک حوالہ، عظیم ترین حوالہ، وہ یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات ہے، اب تو خیر کا قصہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، جب سے کائنات بنی تب سے لے کر محمد مصطفیٰ علی طیت و ثنا تک، یہ فضیلت سن لیں عثمان غنی کی کسی کو حاصل نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بالکل یونیک ہے، nobody can compare him، کوئی شخص ان کا موازنہ نہیں کر سکتا اس حوالے سے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اور ختم ہو جائے گی، کوئی اس بارے میں ان کو کمپیئر نہیں کر سکتا، کوئی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی ایک حوالہ ہے، مثال ہے، علامت ہے کہ کوئی بھی بندہ بشر جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ جس بندہ بشر کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا تک، ایک کے بعد ایک، کل ملا کے 2 بیٹیاں، ایسا کوئی بھی نہیں، کوئی بندہ بشر ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں نکاح میں، ایک کے بعد ایک ساتھ جمع کرنا تو حرام ہے، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہمیشہ حرام رہا۔ 2 بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں لینا یہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک ہمیشہ حرام رہا، ایک کے بعد ایک۔ تو کوئی ایسا نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ فضیلت اللہ کریم نے پوری کائنات میں جب سے ہے، جب تک رہے گی، یہ فضیلت صرف ایک ذات کو عطا فرمائی ہے، اس ذات کا نام ہے عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ حضور کی 4 بیٹیاں۔ کتنی بیٹیاں ہیں حضور کی؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے، بعض لوگوں کو اس بارے میں بھی مروڑ ہوتی ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیں۔ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، میں 4 نام آپ کو بتا رہا ہوں، یاد کر لیں گے۔ ایک بیٹی کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کی دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی کی تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی بیٹی کا نام تو وہ ہے کہ کائنات کا کون سا مسلمان ہوگا جس کو پتہ نہ، کون سا مسلمان جس کو نبی کی چوتھی بیٹی کا نام معلوم نہ؟ اس چوتھی بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ 4 بیٹی۔ نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹی۔ ان میں سے 2 ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے، اس حوالے سے بھی یونیک ہیں، اور جو ایک نبی نے ایک بات ان کے لیے ارشاد فرمائی، خدا کی قسم آخری بات ہے وہ کہ جب ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ رہنے لگے، افسردہ، غمگین رہنے لگے، کیونکہ ایک تعلق تھا اللہ کے نبی سے، اس بیٹی کے ذریعے سے وہ حضور کے داماد بن رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، افسردہ رہنے لگے۔
تو میرے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسردگی اور غم کو دور کرنے کے لیے اپنی دوسری بیٹی بھی عطا فرما دی۔ عثمان غنی خوش ہو گئے کہ پھر ایک رابطہ بن گیا اللہ کے نبی سے دامادی کا۔ وہ بھی انتقال کر گئی، وہ بھی انتقال کر گئی۔ تو عثمان غنی دوبارہ افسردہ رہنے لگے، غمگین رہنے لگے، چونکہ اچھوں کی اولادیں بھی اچھی ہوتی۔ ہماری دنیا میں کئی اچھے لوگ ہیں، ان کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں جائیں تو گھر جنت بنا دیتی ہے، ان کے بیٹے کسی سے ملیں تو خزاں کے موسم کو بہار سے بدل دیتے۔ سوچو اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا حال کیا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، جنت کے سرور کی بیٹیاں جہاں گئی ہوں گی اس گھر کو جنت نظیر بنا دیا ہو۔ عثمان غنی افسردہ رہتے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا، یہ آخری بات، یعنی آخری اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ حضرت عثمان غنی کی شان سمجھو یار، شان سمجھو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد عثمان غنی کی افسردگی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 10 بیٹیاں بھی ہوتی، عثمان 10 بیٹیاں بھی ہوتی، اور بعض روایتوں میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی، تو عثمان میں ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے ایک نکاح میں جاتی، ان کا انتقال ہوتا دوسری دے دیتا، ان کا انتقال ہوتا تیسری دے دیتا، ان کا انتقال ہوتا چوتھی دے دیتا، 10 کی 10 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ جملہ کتنا بڑا اعتماد کا جملہ ہے، یہ کتنا بڑا اعتماد کا جملہ ہے اور کتنی بڑی رضامندی کا جملہ ہے۔ عثمان میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بھی یونیکنیس ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ۔ اور ایک اور حوالہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ عثمان غنی کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں، دنیا یہ جانتی ہے، he was the billionaire at that time۔ وہ اس وقت کے کروڑ پتی تھے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، بالکل سچ ہے۔ ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی امیر کبیر نہیں تھا۔ لیکن آج میں آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ بات جتنے زیادہ لوگ جانتے ہیں اسی کے مقابلے میں جو دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات لوگ اتنا ہی کم جانتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے بڑے امیر و کبیر انسان تھے، بڑے امیر کبیر انسان، بہت مالدار انسان تھے۔ اس مالداری کے ساتھ ساتھ جو عبادت کا تھوڑا ایک اس کی جھلک تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی، لیکن جو یہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت امیر کبیر تھے، اس کے ساتھ ان کا ایک اور بڑا پن ہے، ایک اور بڑا پن ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ 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 یہ لوگوں کو اچھا کھلاتے تھے، لوگوں کو بڑھا کے دیتے تھے، لیکن خود نارمل کھانا کھاتے، جو کی روٹی زیتون کے تیل میں کھا لیا، لوگوں کو اچھا کھلاتے تھے۔ یہ ان کو دے دے، یہ ان کو دے دے، آ جائیں کھانا کھا لیں، بیٹھے دسترخوان لگا، لاؤ بھائی کھانا لاؤ، پیش کرو، اچھا کھانا۔ لیکن خود کبھی کبھار کے علاوہ ہمیشہ نارمل کھانا کھاتے، نارمل۔ کبھی بھی انہوں نے پیسوں کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کو وجہ افتخار بنایا جائے۔
کبھی بھی پیسوں پر فخر نہیں کیا، کبھی لائق ہی نہیں سمجھا۔ اور کیسے سمجھتے؟ دیکھیے یاد رکھیے، اولاد اپنے ماں باپ پر جاتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کی تربیت پہ جاتا۔ استاد کی تربیت جیسی ہوتی شاگرد اسی طرف جاتا۔ یہ سارے شاگرد ہیں مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو ہمیشہ دیکھا، حضور نے کبھی بھی پیسے کو ٹکے کی حیثیت نہیں دی، ٹکے کی کبھی نہیں، ٹکے کی حیثیت نہیں دی۔ جب بھی حضور کے گھر والوں نے بھی کبھی ٹکے کی حیثیت نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ بی بی فاطمہ کے دروازے پر خاتون آ گئی، کوئی جوڑا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیٹی، کوئی جوڑا ہے؟ میرے کپڑے لیرے لیرے ہو گئے، میرے کپڑے، کوئی جوڑا ہے پہنوں گی، جسم چھپے میرا۔ خادمہ بی بی فضہ جو بی بی فاطمہ کے پاس تھی، وہ فوراً اٹھ کے گئیں اور جا کر کے بی بی فاطمہ کا ایک استعمال شدہ جوڑا دینے کا ارادہ کیا۔ بی بی فاطمہ نے منع کر دیا، نہیں نہیں، یہ نہیں دو۔ ابھی چند دنوں پہلے مجھے کسی نے تحفے میں نیا جوڑا دیا، میرے استعمال کا جوڑا نہیں دو، پرانا وہ میں پہن لوں گی۔ ابھی چند دنوں پہلے کسی نے مجھے نیا جوڑا دیا ہے جس کو میں نے ابھی پہنا بھی نہیں ہے۔ مانگنے والی خاتون کو جا کر کے وہ جوڑا نکال کے اللہ کے نام پر دے آؤ۔ خادمہ نے کہا، بی بی کسی نے بڑی محبت سے دیا ہے جوڑا، آپ اس کو اپنا استعمال شدہ جوڑا بھی دے دیں گی تو خوش ہو جائے گی، نیا جوڑا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ استعمال شدہ جوڑا بھی دے دیں گی تو یہ خوش ہو جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے کبھی دولت کو، چیز کو، مال کو ٹکے کی حیثیت بھی نہیں دی۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، تو یہ دیکھ رہی ہے کہ نیا جوڑا ہے نہ دو، اور میں دیکھ رہی ہوں اللہ کے نام پہ سوال کر رہی ہے، جب خدا کے نام پہ دینا ہے تو اچھا نکال کے دے دے۔ خیر کوئی نہیں، میں ہی پہن لوں گی، میں ہی پہن لوں گی اپنا پرانا جوڑا، تو اس کو نیا دے دے۔ اور نیا دلوایا، نیا دلوایا۔ یہی بات ان کے بیٹوں میں اور نبی کے نواسوں میں۔ امام حسن ایک ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے، ایک ایک بندے کو 1,000 بکریاں دے دیتے، لے جاؤ لے جاؤ، جس کو کہتے ہیں خاندانی سخی، جس کو کہتے ہیں خاندانی سخی۔ رئیس تو پڑے، رئیس ہو سخی نہ ہو، میں رئیس بول کے ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، خاندانی سخی، خاندانی سخی۔ نانا دیکھ لو تو سخیوں کا سردار ہے، سخیوں کا سردار۔ صفوان بن امیہ 3 دن ہو گئے مسلمان نہیں ہو رہا، نبی موقع پہ موقع اس کو دے رہے، مسلمان نہیں ہو رہا۔ کسی نے بتایا حضور صفوان کو مال بہت پسند ہے، حضور صفوان کو مال بہت پسند ہے۔ نبی اس کو ساتھ لے کے گئے ایک غزوے میں، نبی ایک مقام سے گزرے تو وادی تھی، وادی پوری بھری تھی بکریوں سے، بکروں سے، دمبوں سے، بھیڑوں سے۔ دل چاہیے خرچ کرنے کے لیے، دل بھری پڑی ہے پوری وادی۔ صفوان گزرا نبی کے ساتھ، صفوان نے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے پوری وادی کے مویشیوں کو دیکھا کہ وادی پوری بھری ہے، پوری وادی بھری ہے بکریوں سے، ریوڑوں سے بھری پڑی۔ نبی نے ایک نظر میں جان لیا کہ صفوان کو یہ چیزیں پسند آئی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا صفوان اچھی لگ رہی ہے، کافر ہے، صفوان ابھی کافر ہے. نبی کیسے اس کا دل پسیج رہے اور کتنی حکمت سے نبی اس کو ایمان کی طرف لا رہے. کئی دن سے سمجھا رہے ہیں، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی. آج اپنے ساتھ غزوے پہ لے کر گئے تو راستے میں وادی پہ نظر پڑی جو بھری. نبی جان گئے کہ اس کو یہ مال پسند آیا. نبی نے فرمایا صفوان پسند ہے؟ عرض کی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند. اس نے سوچا 100 بکریاں دے دیں گے. اتنا بڑا سخی تو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا کہ بہت زیادہ دے دے، ساری دے دے. اس کے خیال میں 100 دے دیں گے، 200 دے دیں گے. ہاں پسند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے فرمایا تجھے ساری پسند ہے؟ کہا ساری پسند. لیکن اس کو خیال تھا کہ ساری تو ملے گی نہیں، لیکن میرے نبی جیسا سخی کائنات نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا. میرے نبی نے ارشاد صفوان اس وادی میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بھی جانور موجود ہیں میں نے ابھی اسی وقت سارے جانور تیری ملکیت میں کر دیے. جا لے جا، لے جا، ساری تیری، ساری تیری. وہ تو حیران اور ہکا بکا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ میرے باپ نے بھی اتنا بڑا سخی کسی کو نہیں سنا نہ دیکھا. حاتم طائی کا نام سنا ہے لیکن وہ بھی اتنا بڑا سخی نہیں تھا کہ جتنا بڑا سخی میرے سامنے کھڑا ہے. اس ایک ادا نے صفوان کو ایسا پسیج دیا. اس نے اسی وقت پڑھا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. سخاوت، غنا. تو شاگرد تھے عثمان غنی محمد مصطفیٰ کے، شاگرد تھے. اور شاگرد استادوں سے سیکھا کرتے ہیں، استادوں سے لیا کرتے. عثمان غنی شاگرد تھے مصطفیٰ کے، سیکھا تھا. کبھی دولت کو دل میں جگہ نہیں دی، کبھی حیثیت نہیں دی، کبھی پیسے کو تکابر بھی. اور ایک واقعہ عرض کر دوں بس خلاص، جس نے بڑے بڑوں کو ابھی بھی برتہ حیرت میں ڈال کے رکھا کہ صرف عثمان غنی سننے میں آ رہے ہیں نبی کے خادموں میں کہ جنہوں نے فزیکلی پریکٹیکلی اتنا بڑا مال اللہ کی راہ میں دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر موجود ہیں اور حضور پریشان ہیں. بالکل صاف لفظوں میں حضور پریشان. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کون ہے جو اس جیش العسرہ کی مدد کرے. یہ جیش، یہ لشکر بڑی تنگ دامنی اور تنگ سامانی کا شکار ہے. سامان نہیں، پریشان ہے، لیکن غزوہ تو کرنا ہے، جنگ تو کرنی ہے کافروں سے، ہیں پریشان. اللہ کے نبی پریشان، ممبر پہ کھڑے اور اللہ کے نبی نے آواز لگائی ہے کوئی جو یہ لشکر جا رہا ہے دشمنوں کے خلاف، اس لشکر کو سامان سے اور مال سے لاد دے؟ ہے کوئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے. یہ مال ہو تو ایسا استعمال ہو، مال ہو تو ایسا استعمال ہو. کھڑے ہو. اور صحابہ نے جو کیا، ابھی وقت نہیں کہ میں سب کی ڈیٹیل عرض کروں، جن کی ڈیٹیل حدیثوں میں آئی ہے اس کا وقت نہیں کہ میں عرض کروں. ابھی عنوان عثمان غنی، لہذا ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں. عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بات ہے جو پہلے کی، یہ بھی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی میری طرف سے اس موقع پر 100 اونٹ سامان کے ساتھ، اونٹ بھی سامان بھی، عثمان
یہ حقیر سا نذرانہ اپنے نبی کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، لیکن ابھی ضرورت باقی تھی۔ حضور پھر ترغیب دلاتے رہے، لوگ کھڑے ہوتے رہے، چھوٹی چھوٹی مدد آتی رہی، لیکن ایک بڑی آواز کی ضرورت تھی کہ بڑی آواز آئے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میری طرف سے 200 اونٹ سامان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی مسکرا دی، لیکن ابھی ضرورت باقی تھی۔ نبی پھر ترغیب دیتے رہے، کچھ لوگ اور بھی درمیان سے کھڑے ہوتے رہے، نبی ترغیب دیتے رہے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ، 300 سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی انتہائی خوش ہو گئے، انتہائی خوش ہو گئے، اور نبی بار بار یہ کہتے رہے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس کا عمل اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو چاہے کرے۔ اچھا، اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ فضیلت ہے ان کی، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ آج کے بعد عثمان جو کرے، اس کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ جنتی ہے، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ نبی عثمان غنی کے ایمان پر باقی رہنے کو بھی جانتے تھے، اور ان کے عبادات میں مرتبے کی بلندی کو بھی جانتے تھے، جبھی نبی نے اتنے اعتماد سے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ نبی کو عثمان کے ایمان پر ختمے کا بھی پتا تھا اور جنت کے اعلیٰ درجے میں جانے کا بھی پتا تھا۔ جبھی تو ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کرے، مجھے پتا ہے میرا عثمان ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں یہ میرا عثمان ہے، میرا عثمان ہے، یہ وہی عثمان ہے جس کے لیے میں نے بیعت لی صحابہ سے، اور سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے، سارے صحابہ نے، اور سارے صحابہ کے ہاتھوں پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا، اور میں نے کہا کہ یہ جو میں نے ہاتھ رکھا ہے یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ جو میں نے رکھا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، یہ وہی عثمان ہے۔ میں جانتا ہوں میری حیات ظاہری میں بھی عثمان ہمیشہ راہ راست پہ رہے گا، اور میرے جانے کے بعد بھی عثمان ہمیشہ راہ راست پہ رہے گا، یہاں تک کہ عثمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اور جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں، بلکہ اس درجے میں جس درجے میں خدا مجھے رکھے گا، میرے ساتھ میرے عثمان کو بھی رکھے گا۔ دو باتیں، ایک تو یہ فضیلت کہ جو چاہے کرے، اور دوسری فضیلت کہ نبی جانتے تھے کہ عثمان ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہو اور خدا ناراض ہو۔ یہ جانتے تھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، لہذا ایک روایت کہتی 100، پھر 200، پھر 300، اور شارحین کہتے ہیں کہ 100 سے بڑھا کے 200 اور 200 سے بڑھا کے 300 یہ نہیں ہے، بلکہ عثمان غنی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار میں نے 100 پہلے پیش کیے، وہ آپ کے قدموں میں، آپ مزید فرماتے ہیں تو 200 میں اور پیش کرتا ہوں، کتنے ہو گئے؟ 300۔ سرکار آپ مزید فرماتے ہیں تو اب میں مزید کتنے؟ 300۔ کتنے ہو گئے؟ 600۔ خرچ کرنے والے ایسے، وعدہ کتنے کا کیا؟ 600۔ وعدہ کتنے کا کیا؟ 600۔ نبی کے پاس آئے، وعدہ سب کے سامنے 600 کا، لیکن بندہ محبوب پہ خرچ کرے تو دل کھول کے خرچ کرے۔ محبوب کے پاس آئے اور جب پیش کیا
تو 600 نہیں پیش کیا، 600 نہیں، 600 اونٹ بھی سامان کے ساتھ، ایسے جگرے پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ 600 اونٹ، پھر اس پہ سامان وہ بھی اس کے ساتھ پیش کریں، جگر چاہیے۔ لیکن جب نبی کے پاس آئے تو عرض کیا، نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے 950 اونٹ لایا ہوں۔ 950۔ اور اے نبی، جو 50 رہ گئے نا 1000 پورے ہونے میں، تو جہادیوں کو گھوڑے بھی چاہیے، تو 50 گھوڑے بھی لایا ہوں تاکہ 1000 کی تعداد پوری کریں۔ 950 اونٹ، اونٹ بھی سامان بھی۔ عرب والوں کا سب سے قیمتی خزانہ سونا نہیں ہے، عرب والوں کا سب سے قیمتی خزانہ کیا تھا؟ اونٹ۔ کیا تھا؟ اونٹ۔ 950 اونٹ، 50 گھوڑے، اور اے نبی کچھ کیش بھی دینا چاہتا ہوں، کچھ کیش بھی لایا۔ نبی کریم بیٹھے تھے، نبی کریم کی جھولی تھی، عثمان غنی 1000 سونے کے سکے لائے اور نبی کی جھولی میں ڈال دیے۔ سرکار یہ بھی قبول فرما لیں۔ حضور کی خوشی کا انداز میں آپ کو حدیث کے لفظوں میں بیان کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو اٹھاتے تھے اور گراتے تھے، اٹھاتے تھے اور گراتے تھے۔ کبھی بھی حضور اپنے لیے مال میں ایسے خوش نہیں ہوئے، کبھی نہیں۔ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور اپنے لیے مال پر خوش ہوئے ہوں، کبھی نہیں۔ حضور نے نفرت فرمائی، دور رکھو مال، محبت والی چیز نہیں، محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، بس خلاص۔ اے اللہ، میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، مجھے مسکین رکھ، مجھے مسکینوں میں رکھ، اور قیامت میں اٹھانا بھی تو مسکین اٹھانا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور مسکین کون ہوتا؟ فرمایا، مسکین وہ ہوتا جو ایک دن روکھی سوکھی کھاتا، ایک دن بھوکا رہتا۔ مجھے پسند ہے کہ میں ایسی رہوں، مسکین رہوں، مجھے مال پسند نہیں۔ حالانکہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، محبوب میرے، اگر تو اشارہ کر دے تو تیری عزت کی قسم ہے، احد پہاڑ کو، احد پہاڑ جو مٹی کا ہے، سونا بنا دوں، اور تیرے پیچھے یہ احد پہاڑ سونا بن کے ایسے چلے جیسے آقا کے پیچھے غلام چلتا۔ اگر تو کہہ دے، نبی نے عرض کی، نہیں یا اللہ، نہیں، مجھے مال پسند، میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، مسکین رہنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے یہ زندگی مسکینی کی اس لیے پسند فرمائی کہ میری امت میں سارے امیر تو نہیں ہوں گے، جب غریب پریشان ہو گئے تو محمد کو یاد کر لیں گے۔ حضور اشرفیاں اٹھاتے گراتے، اٹھاتے گراتے، اور پھر یہ فرما رہے تھے، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو چاہے کرے۔ سارا مال اللہ کی راہ میں، اس خرچ کرنے کے حوالے سے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد تھے۔ یعنی جس حوالے سے دیکھیں، علم، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اور عبادت کی کوئی سی قسم، پھر خرچ کرنا، پھر لوگوں کی خبر گیری کرنا، پھر حضور سے تعلق، حضور سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت۔ یعنی ایک رکعت میں پورا قرآن کون ختم کرے گا؟ کون؟ آدھے گھنٹے کی نماز بھی ہم سے پڑھی نہیں جاتی، صلاۃ التسبیح پوری جماعت کے ساتھ، کون اکیلا کھڑا ہو کر ایک رکعت میں قرآن پڑھے گا؟ صرف وہی جس کو اللہ سے سچی محبت ہو، اللہ سے سچی محبت۔ تو جس زاویے سے دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق و اس قابل ہیں کہ ساری دنیا ان کی تقلید کرے اور ساری دنیا ان کو سلام عقیدت پیش کرے۔ اللہ کریم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔
18 ذی الحجہ 18 جولائی دونوں تاریخیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، چاند کی بھی اور کیلنڈر کی بھی. تو 18 ذی الحجہ اور 18 جولائی، آج کتنی تاریخ ہے؟ آج دن کون سا ہے؟ جمعہ. ہفتہ اتوار، پیر کے دن حضرت کی شہادت کا دن ہے 18 ذی الحجہ. اس دن ہو سکے تو فاتحہ بچوں کو بٹھا کے عثمان غنی کی جو باتیں آپ نے سنی یہی بتا دیجئے گا. بچپن کی باتیں بھی یاد رہتی، بلکہ بچپن کی باتیں ہی زیادہ یاد رہتی. التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں کچھ سکھا دینا ایسا ہے جیسے پتھر پہ نقش ڈال دینا اور پتھر پر نشان ڈال دینا. وما علینا الا البلاغ.